السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ سائنسدان بڑے بڑے رازوں سے پردہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ بھائی، اس کا جواب ایک خاص طریقے میں چھپائے، جسے کہتے ہیں حیاتیاتی طریقہ کار۔ یہ تمام سائنسی تحقیق اور دریافتوں کی آپ کہہ سکتے ہیں بنیاد ہے۔ چلیں آج ہم اسی منطقی سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب سائنسدانوں کے سامنے کوئی حیاتیاتی مما آتا ہے تو وہ کرتے کیا ہیں؟ اصل میں وہ جواب ڈھونڈنے کے لیے ایک بڑے منظم سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ کوئی تکے بازی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک پورا منطقی سفر ہے جو ثبوتوں کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے دریافت کا ایک طریقہ۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ منظم طریقہ کار کیسے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سائنس کسی کی ذاتی رائے پر نہیں بلکہ ٹھوس ثبوتوں پر مبنی ہو۔ دیکھیں، اس طریقے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ مسائل کو ایک منطقی انداز میں حل کیا جائے۔ یہ سائنسدانوں کو سمجھ لیں ایک صاف راستہ دکھاتا ہے جس پر چل کر وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، یوں نہیں کہ بس ادھر ادھر بھٹکتے رہیں۔ اچھا جی، تو یہ ہیں وہ 6 اہم سٹیپس جو اس پورے طریقے کی بنیاد ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے آج کے سفر کا روڈ میپ ہے۔ چلیں اب ایک ایک کر کے ان تمام مراحل کو دیکھتے ہیں۔ چلیں جی، اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، مشاہدے سے سوال تک۔ آپ جانتے ہیں ہر سائنسی سفر کی شروعات ایک چھوٹی سی چنگاری سے ہوتی ہے، اور وہ چنگاری کیا ہے؟ ایک سادہ سا مشاہدہ جو پھر ایک بڑے گہرے سوال کو جنم دیتا ہے۔ تو یہ مشاہدہ یعنی آبزرویشن اصل میں سائنسی تحقیق کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ صرف دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک جاسوس کی طرح بالکل غور سے محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو نوٹ کرنا۔ یہی تفصیلات اکثر کسی بڑے راز کا دروازہ کھولتی ہیں۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ آخر تک چلے گی۔ فرض کریں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے باغ میں لگے ہوئے پودے سورج کی روشنی کی طرف جھک رہے ہیں، ہے نا؟ ایک بہت ہی عام سی لیکن اہم بات جو ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ اب جب ہم کچھ ایسا دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارا تجسس چاکتا ہے، قدرتی طور پر ذہن میں سوال آتے ہیں، اور ایک اچھا مشاہدہ ہمیشہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یا یہ کیسے کام کرتا ہے جیسے بڑے اہم سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ تو جو ہماری پودے والی مثال تھی، اس کی بنیاد پر ایک بہت سیدھا سا سوال بنتا ہے، آخر پودے سورج کی روشنی کی طرف ہی کیوں بڑھتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اگلے سٹیپ پر لے جائے گا۔ اور اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، ایک پڑھا لکھا اندازہ۔ اب ہم سائنسی طریقے کے آپ کہہ سکتے ہیں تخلیقی دل میں داخل ہو رہے ہیں، جسے کہتے ہیں مفروضہ یا ہائپوتھیسس۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تخیل اور منطق دونوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ دیکھیں، مفروضہ اصل میں ایک ممکنہ جواب ہوتا ہے، ایک ایسی وضاحت جسے ٹیسٹ کیا جا سکے۔ یہ پہلے سے موجود علم اور مشاہدات کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے، اسی لیے اسے ایجوکیٹڈ گیس یعنی ایک پڑھا لکھا اندازہ کہتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کا قابل آزمائش ہونا لازمی ہے، ورنہ ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ اب اپنے پودے والی مثال پر واپس آتے ہیں۔ اس کے لیے ایک واضح اور ٹیسٹ کرنے کے قابل مفروضہ یہ ہو سکتا ہے کہ پودے روشنی کی طرف اس لیے بڑھتے ہیں کیونکہ روشنی فوٹوسنتھسس یعنی ان کی خوراک بنانے کے عمل کے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس ایک مرکزی آئیڈیا ہے جسے ہم اپنے تجربے سے صحیح یا غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ چوتھا حصہ، اسے آزمائش میں ڈالنا۔ تو جناب، اب وقت آ گیا ہے اپنے مفروضے کو کسوٹی پر پرکھنے کا۔ یہ ہے تجربے کا مرحلہ، جہاں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا اندازہ حقیقت میں کتنا کھرا اترتا ہے۔ اچھا، تجربہ جو ہے وہ بہت احتیاط سے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم متغیرات یعنی ویریبلز کو کنٹرول کرتے ہیں، مطلب جو چیزیں بدل سکتی ہیں انہیں قابو میں رکھتے ہیں۔ جیسے اپنی مثال میں ہم صرف روشنی کو بدلیں گے اور باقی سب کچھ جیسے پانی، مٹی، درجہ حرارت، ان سب کو ایک جیسا رکھیں گے، تاکہ ہمیں پکا پتہ چلے کہ جو بھی اثر ہو رہا ہے وہ صرف روشنی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ رہا ہمارے تجربے کا سیٹ اپ اور اس کے نتائج۔ بہت سادہ سا ہے۔ ہم نے ایک پودا لیا، پودا اے، اسے سورج کی روشنی میں رکھا، اور دوسرا پودا بی، اسے اندھیرے میں رکھ دیا۔ ایک ہفتے بعد جب دیکھا تو روشنی والے پودے کی بڑھوتری 5 سینٹی میٹر تھی، جبکہ اندھیرے والے کی صرف 1 سینٹی میٹر۔ اعداد و شمار بالکل واضح فرق دکھا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ بار چارٹ اس ڈیٹا کو ایک نظر میں سمجھا دیتا ہے۔
آپ فوراً دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی والے پودے کا بار کتنا اونچا ہے اور اندھیرے والے پودے کا بار اس کے مقابلے میں کتنا چھوٹا ہے۔ یہ جو بصری ثبوت ہوتا ہے نا، یعنی ویژول ایویڈنس، یہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے آخری حصے پر، حتمی نتیجہ۔ اب ہم سارے ثبوتوں کو اکٹھا کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے مفروضے کا کیا بنا، کیا وہ سچ ثابت ہوا یا نہیں۔ دیکھیں، نتیجہ یا کنکلوژن جو ہے وہ ہمارے اصل سوال اور مفروضے سے سیدھا سیدھا جڑا ہوتا ہے۔ یہ بس یہ بتاتا ہے کہ جو ہم نے شروع میں سوچا تھا، کیا ہمارے تجربے سے ملنے والے ثبوتوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے یا نہیں۔ تو ہمارے تجربے سے جو ڈاٹا ملا وہ تو صاف صاف ہمارے مفروضے کی حمایت کر رہا ہے، یعنی روشنی واقعی پودوں کی نشوونما میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن، اور یہ سائنس کی سب سے خوبصورت بات ہے، کہ اگر ڈاٹا ہمارے مفروضے کی حمایت نہ بھی کرتا نا، تب بھی یہ ایک کامیابی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب ہوتا کہ ہم نے کچھ نیا سیکھا ہے اور اب ہم ایک نیا بہتر مفروضہ بنا کر دوبارہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ سائنس اسی طرح غلطیوں سے سیکھ کر ہی تو آگے بڑھتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ یہ پورا طریقہ کار اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک تجربے کی کہانی نہیں ہے۔ یہ طریقہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سائنسی علم جو ہے وہ ٹھوس شواہد پر مبنی ہو، کسی کی ذاتی رائے یا خیال پر نہیں۔ یہ ایک ایسا قابل اعتماد سسٹم ہے کہ کوئی بھی ان تجربات کو دہرا کر نتائج کی تصدیق کر سکتا ہے، اور اسی مضبوط بنیاد پر آج کی پوری جدید سائنس کی عمارت کھڑی ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے یہ حیاتیاتی طریقہ کار سمجھ لیا ہے، ذرا اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھیں۔ ہر جگہ سوال ہی سوال ہیں جن کے جواب ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ کیا پتہ اگلی بڑی دریافت کیا ہو، اور شاید اس کا پہلا قدم آج ہی کوئی اٹھا لے۔ تو دوستوں، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، بایولوجیکل میتھڈ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ تھینک یو۔